औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है हिजाम इलाज और सुन्नत और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन करम, हम बहुत सारी बीमारियों में इसलिए मुब्तला हो जाते हैं कि हम एहतियात नहीं करते, और एहतियात इस मद में नहीं करते कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मामलात में इन्वॉल्व होने से मुराद ये है कि सर्दी में आप जो है वो नहा कर आएँ और एसी के करीब आ जाएं, पंखे के नीचे आ जाएं, खुली हवा में आ जाएं और पता चला जी आपको जुकाम हो गया, जुकाम के बाद मजीद कुछ और होता चला गया, बुखार चला गया और फिर मामला बिगड़ता चला गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जब भी कभी किसी तकलीफ का या बीमारी का शिकार होते हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और जब ये कहा जाता है कि इलाज से बेहतर एहतियात है, तो उस एहतियात में जो अहम तरीन बात और चीज़ है वो ये है कि हम इस तरह की एहतियात करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इस तरह की एक्सरसाइजेस करें कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है तो फिर हम बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होते। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत है क्या? मेरे ज़हन में तो एक और चीज़ भी आ रही थी कि विल पावर। बाद लोग समझते हैं कि शायद विल पावर भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, शायद मैं भी ऐसा समझ रहा हूँ, लेकिन हमें हकीम साहब से और डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है क्या, ये विल पावर क्या है, और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है कम और ज़्यादा कैसे हो जाती है। आज ये हमारा मौजू है, प्रोग्राम है हिजाम इलाज और सुन्नत, जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा तरीक़े इलाज हिजामे पर भी बात करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब के हवाले से, जिसको हम तिब्बे नबवी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नुस्खा जात हमें बताए हैं, तजवीज़ फरमाए हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताना है अपने नाज़रीन को और लाज़मन के डॉक्टर साहब माशाल्लाह से क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, हिजामा भी करते हैं, और इसके अलावा आपके जो सवालात आते हैं वो मेडिकल साइंस की रोशनी में उनके जवाबात भी आपको देते हैं। दूसरी शख्सियत हमारे साथ हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब हैं। हकीम साहब माशाल्लाह तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत तजुर्बा है, आप भी इनको पहचानते हैं। QTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम से हमने QTV के प्लेटफॉर्म पर भी और ARY के प्लेटफॉर्म पर भी हमने इनसे बहुत सारे अमराज के हवाले से भी और बहुत सारे जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे हैं उन पर भी बात की है। तो मैं दोनों हजरात को खुशामदीद कहूँगा, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं वही सवाल आपकी नज़र करूँगा कि ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ये क्या है, और ये विल पावर क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा मुनफरिद मौजू का इंतखाब किया है। विल पावर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत दर हकीकत एक ही स्पेक्ट्रम के दो एंड्स हैं। अच्छा, नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि जो विल पावर है, पहले इसको बात करते हैं। विल पावर जो है दर हकीकत हमारे जो एहसासात हैं, इमोशंस है, इससे मुंसलिक है। हम में से हर आदमी हर एक मिनट किसी न किसी जज्बे के ज़ेर असर होता है। ठीक है। यानी कभी हम गम में होते हैं, खुशी में होते हैं, रंज में होते हैं, सही है, मसरत में होते हैं, जुर्रत के अंदर होते हैं। ये हम खुशी, इन सब का आसाब पर असर होता है। जी हाँ। और जब हमारे ये जज्बात बहुत मजबूती के हामिल होते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बाज दफा एक छोटा सा बच्चा अगर उसके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा हाई हैं तो वो एक बड़ी सी गाड़ी को भी धक्का लगाने पर राजी हो जाता है, हालांकि शायद वो उसे ना धकेल सके। ठीक है। इंसान ये इमोशंस जो हैं, जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, ये दर हकीकत हमारी विल पावर की अक्कासी करते हैं। एक शख्स जो है वो दौड़ तो सकता है 15 मिनट तक जी, या 2 किलोमीटर तक, लेकिन वो हिम्मत करके 4 किलोमीटर दौड़ लेता है, ये क्या है? ये बिल्कुल, ये उसकी वो विल पावर है, वो विल पावर है जो उसको इस बात पर राजी कर रही है कि मुझे अंदर मौजूद ताकत को एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके, जमा करके इस्तेमाल, और वो इस्तेमाल करे। ये दिस इज विल पावर। ठीक है। ये एक ताकत है, एक बीमार आदमी को खड़ा भी कर देती है। ये खड़ा भी कर देते। अगर वो इंसान अपनी बीमारी पे लड़ने के लिए राजी है और वो कहता है कि मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है और मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा, और वो यकीन जाने लोग चल पड़ते हैं।
لوگ چل پڑتے ہیں، یہ ہو گئی ول پاور. اچھا، قوت مدافعت میں حکیم صاحب سے جان لیتا ہوں. بالکل، یہ قوت مدافعت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریزسٹنس پاور کیا ہے سر؟ یہ دیکھیے، قوت مدافعت ہمارے نظام بدن کے اندر بہت ضروری اور بہت لازمی جز ہوتا ہے کہ وہ سیلز جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، وہ بیکٹیریاز جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے نظام ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہی اندر ہمارے جسم کے اندر ایسے سیلز موجود ہیں جو ان کو خود بخود مدافعتی نظام کے تحت مار کے اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں. یہ مدافعتی نظام جسے ہم ریزسٹ پاور کہتے ہیں، جو ہمارے جسم میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اس کو صحیح کر دیتے ہیں. اچھا. ہمارے وائٹ سیلز، ہمارے ریڈ سیلز، دو قسم کے خون کے جو ذرات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سردی ہوتی ہے ان کو نزلہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ذرا سی گرمی ہوتی ہے فوری طور پہ ان کا اثر ان کے اندر ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے. کوئی سامنے کوئی بندہ ہے، اس کو چھینک آ رہی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو ہیپیٹائٹس ہے، کوئی ایسی بیماری جو چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوگی، وہ جلدی اپنے ریزسٹ کم ہونے کی وجہ سے اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہمارا مدافعتی نظام اچھا ہوگا، ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا. اور دیکھیے، مدافعتی نظام کو ختم کرنے والی جو میری ذاتی اسٹڈی ہے، وہ سب سے اہم چیز جو ہے ڈپریشن ہے، کہ ہمارے اندر مدافعتی نظام کو ٹوٹ پھوٹ اور ریزہ ریزہ کرنے والی چیز جو ہے وہ ٹینشن یا ڈپریشن ہوتی ہے. ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. میں قوت مدافعت کے حوالے سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ یہ کوئی از خود نظام ہے جو باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، یا اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسرسائز، کوئی میڈیسن کا استعمال، کوئی غذاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے یہ ناخن کے اندر کوئی وہ پھانس، جس کو ہم نہیں کہتے ہیں لکڑی، کہ وہ داخل ہو جاتی تو 24 گھنٹے وہ شدید تکلیف کا شکار رہے گا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد وہ پھانس اندر موجود ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی تکلیف ختم ہوگی اور وہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. یہ قوت مدافعت ہے. یہ کون سی شکل ہے اس کی؟ دیکھیں، جیسے ابھی حکیم صاحب زخم کا ٹھیک ہو جائے. بالکل جیسے حکیم صاحب نے فرمایا، اسی بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں. قوت مدافعت، امیونٹی، امیون سسٹم. امیون سسٹم جو ہے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہماری پیدائش کے وقت رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. جیسے کارڈیو واسکولر سسٹم، دل کا نظام، CNS، برین کا نظام، اسی طرح قوت مدافعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہماری پیدائش میں رکھ دی. یہ اس کو انگلش میں تو امیونٹی کہتے ہیں، لیکن عام فہم میں اس کو پولیسنگ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہماری جسم کا پولیسنگ سسٹم ہے، جس کے اندر بہت سارے جو خلیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے متعین اور تعینات کر دیے ہیں. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ پیدا ہوتی ہے، نہیں، یہ پیدائشی طور پہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. اچھا، اس میں کمی بیشی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اس کے اندر دیکھیں، کمی پیشی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ابھی کہا ڈپریشن کا ذکر، ڈپریشن جذبہ، ایموشنز، جیسے ہی ہماری ول پاور نیچے آتی ہے تو ہمارے قوت مدافعت کا جو نظام ہے سکڑنے لگتا ہے. اچھا. اور جیسے ہی ہماری ول پاور اوپر آتی ہے تو یہ امیون سسٹم باہر کی طرف زور کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیکٹیریا حملہ آور ہوا تو اللہ نے ہمارے جسم میں امیون سسٹم، پولیسنگ سسٹم، رینجرز کا جو سسٹم ہے، فوج کا جو سسٹم ہے، اس کے تحت بہت سارے خلیات حرکت میں آتے ہیں از خود، اور وہ اس بیکٹیریا کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہیں پر کوئی مجرم چھپا ہو تو پولیس جو ہے گھیرا ڈالتی ہے. تو اسی طرح وہ پولیسنگ سیلز جو ہیں، نیچرل NK سیلز، نیچرل کلر سیلز، فیگوسائٹس، WBCs جو ہوتے ہیں وہ فیگوسائٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور وہ فیگوسائٹوسس کے ذریعے اس بیکٹیریا کو ہضم کر جاتے ہیں، انگلف کرتے ہیں. یا زخم ہے تو اس کو صحیح کرتے ہیں. جب وہ بیکٹیریا انگلف ہو گیا، جب وہ بیکٹیریا انگلف ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو جسم کے اندر جو ریپیئر سسٹم ہے، ہیلنگ سسٹم ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور جسم خود بخود اس زخم کو بھرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اپنی صحت کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور غذاؤں میں احتیاط رکھیں اور پریونشنز کو اپنا کے رکھیں، تو یقین جانیں بڑے سے بڑا اگر زخم ہوتا ہے تو وہ جسم خود ہیل کرتا ہے، اگر آپ اسے اچھی انوائرمنٹ دیں. ٹھیک ہے. میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا
کہ غذا کے ذریعے ول پاور کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر بڑھایا جا سکتا ہے تو کیسے اور کن غذاؤں کے ذریعے؟ دیکھیے غذاؤں میں ہم ایک لمبی طویل میں قوت مدافعت کے بارے میں جی قوت مدافعت کے بارے میں اس میں کارڈ لیور آئل کی انٹیک ہمارے جسم میں بہت ضروری ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھ پائیں گے آپ نے جو فرمایا ہے کہ کس چیز کی، یعنی کہ اس میں آپ سمجھ لیں فش کی ایک قسم ہے، اس کا جگر کا تیل ہوتا ہے جسے ہم کارڈ لیور آئل کہتے ہیں، وہ وٹامن ای کی انٹیک جو ہے جسم میں بہت زیادہ دیتا ہے، وٹامن سی کی انٹیک ہمارے جسم کو چاہیے۔ اس میں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہو یا وہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کر سکے تو اس کو وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن B12، وٹامن B3 ان چیزوں کی انٹیک زیادہ۔ اب آتے ہیں ہم غذاؤں کی طرف کہ غذاؤں میں کیا ایسی چیزیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز سمندری مچھلی جو ہے وہ بہترین غذاؤں میں ہمارے کو رکھنی چاہیے۔ نمبر 2 کارڈ لیور آئل کے ٹیبلٹ کیپسول بازار میں ملتے ہیں، کیونکہ اس کا خود حصول بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ ریفر کرتے ہیں کہ کارڈ لیور آئل کی ٹیبلٹ اس کے لیے لی جائے۔ اور دوسرے غذاؤں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہری سبزیوں کا استعمال، وہ سبزیاں جو پیلے رنگ کی ہوتی ہیں، جسے آپ پیلے رنگ کی آپ سمجھے کدو ہے، لوکی ہے، اس قسم کی چیزوں کا استعمال، اور ہری سبزیوں میں پالک ہو گیا، پلفا ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں تو ایک اسٹڈی یہ پڑھ رہا تھا کہ کھیرا قوت مدافعت کا اتنا بڑا نظام کو بہتر کرتا ہے کہ وہ انسولین تک پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 270 یا 300 گرام کے قریب کھیرا کھاتے ہیں تو وہ ایک یونٹ جو ہے انسولین کا جسم کو فراہم کرتا ہے۔ تو کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ کو بھی قوت یعنی کہ مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو اس کو بھی ہری سبزیوں کی انٹیک زیادہ لینی چاہیے، گاجر مولی کی انٹیک زیادہ لینی چاہیے۔ ہم لوگ گوشت کے جو ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، گوشت جو ہے ہمارے سیلز کو، ہمارے خلیوں کو تباہ کرتا ہے، تو بیسکلی گوشت کو کم کر کے سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کی طرف بھی اگر ہم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو بہت پسند کیا، لوکی کو بہت پسند کیا، میتھی کو آپ نے پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میتھی کی پاور یا میتھی کے فوائد میں تم کو بتا دوں تو یہ تقریباً 70 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے اگر اس کو مسلسل لیا جائے تو۔ مدافعتی نظام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرما دی تو وہ تو برحق ہے کہ میتھی کے اندر بہترین جسم کا مدافعتی نظام۔ یہ جو بیلنس ڈائٹ ہم جس کو کہتے ہیں یا ہم نیوٹریشن کی طرف آ جاتے ہیں، بیلنس ڈائٹ قوت مدافعت کے لیے ضروری ہے، اور اگر بیلنس ڈائٹ نہ ہو تو اس سے یہ افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی حکیم صاحب نے انڈیویجولی حکیم صاحب نے تو مختلف غذاؤں کا تذکرہ فرمایا، میں بالکل حکیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا۔ انہوں نے وائٹامنس کا ذکر کیا۔ واٹ از وائٹامنس؟ دیز آر وائٹل امائنس۔ اصل میں یہ تھے وائٹل امائنس، اور اس کو جب مرج کیا تو وائٹامنس کا نام دے دیا۔ دیز آر وائٹل امائنس۔ اچھا، یہ وائٹل امائنس جو ہے اس وقت تک وائٹل نہیں ہوں گے جب تک یہ ایک بیلنس کنڈیشن میں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ چاروں ٹائر آپ کے گاڑی کے اگر ان میں 30 ہوا نہیں ہے، نہیں ایک بڑا اور چھوٹا ہو، تین چھوٹے ہو ایک بڑا ہو، یا چاروں برابر ہے لیکن ہوا ہی اوپر نیچے ہے، ایک میں 20 ہے ایک میں 30 ہے 35 ہے، تو گاڑی ڈگمگائے گی۔ آپ کی اجازت سے وقفے پہ چلے جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آ کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ ہمیں جوائن کریں سیگمنٹ میں، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اور حکیم صاحب سے پوچھ کے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج گنجے سخا لوٹ لو۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں، ظہیر صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظہیر صاحب فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ میری شادی ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اولاد نہیں ہے ابھی، تو اس بارے میں آپ سنت کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک، انشاءاللہ پوچھ کے بتائیں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو جو جواب ہے ان کا وہ دے دیجیے گا ظہیر صاحب کا، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ظہیر صاحب نے جو ابھی فرمایا پرائمری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں اس کو، پرائمری انفرٹیلیٹی جس کی پہلی مرتبہ اولاد نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرٹیلیٹی کے بہت سارے ریزنز ہیں، جو بہت سارے اس کی جو وجوہات ہیں وہ مردوں میں ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات خواتین میں ہوتی ہیں،
لیکن میں ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ حجامے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ انفرٹیلیٹی کا بہت اچھا علاج موجود ہے، اور ہم نے بہت سارے ایسے باغوں میں پھول کھلتے ہوئے دیکھے ہیں جو برسہ برس سے انتظار کر رہے تھے. تو اگر ظہیر صاحب کے لیے ممکن ہو تو حجامہ ضرور کروائیے. کراچی آنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کو حوالہ دیں. آپ کی تجویز سنائیں گے حکیم صاحب؟ جی بالکل، میں سیکنڈر کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کو کہ اس کے لیے جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں سیمن پروفائل وہ کروائیں، اور اس کے علاوہ خاتون کا بھی اگر وہ کروانے کے بعد چیک اپ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر جزوی طور پہ ابھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد پھر اللہ ایک اور کالر ابو ظہبی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک صحیح طرح سے. جی اچھا، یہ کال پھر دوبارہ کیجیے گا کیونکہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے بھائی. ہاں جی، عامر بول رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے کون صاحب؟ عامر. جی حامد صاحب فرمائیے گا. ہاں جی میرا سوال ہے، 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو ہائپاٹائٹس ہوا ہو یرکان، اس انجیکشن لگوائے ہوں، تو اس کے انجیکشن کے بعد اس کی خوراک کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اچھا، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو میری فریکچر ہوا تھا ٹانگ پہ، تو میری عمر 40 سال ہے، تو مجھے وہ جلدی انہیل کرنے کے لیے جلدی یعنی کہ اس کو جوڑ وغیرہ بیٹھ جائے، اس کے لیے کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے؟ ٹانگ پہ کس جگہ فریکچر ہوا تھا؟ آپ کے ٹانگ پہ کس جگہ فریکچر ہوا تھا؟ یہ گھٹنے کے نیچے. گھٹنے کے نیچے ہوا تھا. ہاں جی، گھٹنا بچ گیا تھا مگر گھٹنے کے نیچے. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ہمیں وہ آپریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پہلے ایک اور کال پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں مسز فاروق بات کر رہی ہوں اٹک سے. جی فرمائیے مسز فاروق. میری ایج ہے 46، میرا ہائٹ ہے 5 فیٹ اور ویٹ ہے 74 kg. تو میرے جو ہے نا لیفٹ نی میں گیپ آ گیا ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلا جو ہمارے بلکہ میں یہ جو دوسرا خاتون جو ہے ان کو میں ابھی مسز فاروق کو پہلی بات ہی ناظرین کی معلومات کی، یہ ہمارا شاید قومی المیہ ہے کہ گیپ بڑھ نہیں جاتا، جوڑوں میں گیپ کم ہو جاتا ہے. اچھا یہ عام فہم ہے، جس کو سنو نا کہتے ہیں کہ گیپ بڑھ گیا. دیکھیں اللہ نے گیپ رکھا ہے، ایسے جوڑوں میں گیپ ہے جبھی تو یہ ہڈیاں آپس میں رگڑ نہیں کھاتی اور چلتی ہیں نارمل انداز میں. تمام میں ناظرین کو بتاؤں جب یہ گیپ کم ہوتا ہے تو یہ ہڈی پہ چڑھتی ہے، جب یہ ہڈی پہ چڑھتی ہے تو یہ رگڑ کھاتی ہے، تو یہ جب رگڑ کھاتی ہے تو درد ہوتا ہے. تو دس از کالڈ آسٹو آرتھرائٹس. مطلب آسٹو آرتھرائٹس میں ریڈیوس جوائنٹ اسپیس ہوتی ہے. عام طور پہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر نے بتایا کہ جوڑ کھل گیا ہے، کھلتا نہیں ہے، بند ہوتا ہے. تو اس کا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حجامے کے اندر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ہم نے بلا مبالغہ سینکڑوں مریض کیے ہیں، اور وہ مریض بھی کیے ہیں جو ویل چیئرز پہ تھے، آج اللہ تعالیٰ کے حکم و فضل سے وہ بآسانی بغیر سہارے کے معاشرے میں گھوم پھر رہے ہیں نارمل انداز میں. تو میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، حامد صاحب کا سوال تھا کہ انجیکشن انہوں نے ہیپاٹائٹس سے لگ کے لگوایا، اس کے بعد غذا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. دیکھیے یہ بات طے ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں. غذاؤں کے اندر ڈیپ فرائی چیزیں، بہت زیادہ چکنی چیزیں، پتے والی سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سبزیوں میں بند گوبھی کا استعمال، وہ چیزیں جو دیر ہضم ہوں اور بادی ہوں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا گوشت نہ لیں. پرندے کا گوشت جس کے اندر تیتر آتا ہے یا بٹیر آتا ہے وہ اگر وہ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. مرغی شامل نہیں ہے؟ مرغی بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے یہ پرہیز کا پوچھا اور انہوں نے کچھ بتایا فریکچر کس طریقے سے جلدی ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ریکوری جلدی ہو جائے. اس کے لیے 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. بدھاری قند کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور ثابت ہلدی. بدھاری قند 50 گرام، ہلدی 50 گرام، دونوں کو آپ پسوا لیں اور پسوانے کے بعد 1 چمچہ گرم دودھ میں ڈال کے پیجیے. ہلدی کے اندر بھی یہ خاصا ہے کہ وہ اس کو جلدی ریکور کرے. 2 کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے کالر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے گا. جی میں مسز بیگ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے گا.
جی سر میرے 2 سوالات ہیں. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ بے حد ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور جی ہمیں معلومات اضافہ ہوتا ہے اور ہم جو ہے اپنے کافی جو معلومات ہے اس میں اپنے صحت کے بارے میں استعمال کرتے رہتے ہیں جو حکیم صاحب بتاتے ہیں. حجامے کے لیے ضرورت تھی تو انشاءاللہ دیکھیں فون نمبر مجھے بتائیے گا تو میں جانا چاہتی ہوں. جی آپ فرمائیے گا آپ کے سوالات کیا. اور بہت شکریہ. سوالات میرے یہ ہے سر کہ میں جو میں نے 2-3 دفعہ یورین ٹیسٹ کرایا ہے لیکن اس میں جو بیکٹیریا جو ہے امپروومنٹ ان کی ہو رہی ہے. اچھا. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مطلب ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک علاج نہ کراؤں اور حکیمی علاج کراؤں یا حجامہ. میں صبح سو کے اٹھتی ہوں تو میری ٹانگیں جلتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہیں جیسے کوئی مرچی سی لگ رہی ہے ٹانگوں میں یا پتہ نہیں کس طریقے کا محسوس ہوتا ہے. وہ کچھ آہستہ آہستہ پھر کم ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ میرے بیٹے کا نزلہ جو ہے بہت دن سے چل رہا ہے اور اس کے سر میں مستقل درد رہ رہا ہے. اس کی ایج کیا ہے؟ کچھ بتائیے. اس کی ایج کیا ہے؟ ان کی 18 سال ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ دونوں سوالات کے جوابات آپ کو دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے اپنا. جی میں مسز لازم بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی فرمائیے. یہ بھائی میری نا عمر ہے 34. اچھا. تو مجھے ایک تو یہ گھٹنوں میں بہت زیادہ پینز ہے سارے جسم میں اور مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا تب سے مجھے پٹھوں میں بھی شدید درد ہو گئی ہے. تو یہ پرابلم ہے اگر کوئی پین کلر لے لیتی ہوں تو فوراً آرام آ جاتا ہے ورنہ یہ سے بالکل اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو حکیم صاحب سے لے کے بتائیں گے اور حجامہ تو ڈاکٹر اب ہمیں بتائیں گے. اور کچھ بھی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ چلیے بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے بھائی اپنا. بھائی جی میں اکتوبر ٹیکسن سے افتخار بول رہا ہوں. جی افتخار صاحب فرمائیے. میرا جی اپنا نا پلس کی رفتار جو ہے کم ہو گئی ہے. اچھا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کسی کو؟ ہاں جی میں نے ڈاکٹر کو. تو انہوں نے کیا وجہ بتائی آپ کو؟ انہوں نے تو وجہ تو یہ بتائی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی دوائی کھائی ہے جس کی وجہ سے اس کا سائڈ افیکٹ ہو گیا ہے. اچھا کب سے ہے یہ ایسا؟ مجھے تو اب مارچ میں پتا چلا ہے. پتا نہیں یہ کب کی کم تھی. اور مارچ میں آپ کو پتا چلا؟ مارچ سے اب تک ایسے ہی ہے؟ ہاں جی مارچ میں بعد سے اب تک. چل انشاءاللہ افتخار صاحب آپ کو بتاتے ہیں کتنی رہتی ہے. 35-40 تھی. اب گولی کھانے سے 50 انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک انڈیا سے حیدرآباد دکن سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جناب. حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی فرمائیے اختصار. جی صاحب میرا کمر کا درد کا پرابلم 10 سال سے ہے صاحب. 10 سال سے ہے کمر کا درد. آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنا. کمر کا پرابلم سر. آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنا ہوگی پہلے. آج کی بات بند کر دیا صاحب. آج کمر کا درد کا 10 سال سے ہے پرابلم. یہ کالا عثمان سینٹر مل کے آپریشن ہوا تھا. اچھا چلیں انشاءاللہ آپ کو بتا. اس کا ریڈیشن رائٹ سائڈ بالکل بہت تکلیف ہے صاحب. ایسا کھینچتا ہے رات دن لگڑتے بیٹھ رہا صاحب. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی دور سے کال کی ہے. بہت نوازش آپ کی. شہناز صاحبہ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. شیلا صاحبہ نے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیلا صاحبہ. جی میں شیلا بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میری عمر ہے 43 ایئرس. اچھا. اور مجھے میرا بی پی بھی ہائی رہتا ہے اور مجھے اب میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو مجھے گٹھیا کا انہوں نے کہا ہے اور یورک ایسڈ. اچھا. اور مجھے اتنی پین ہے کہ میرے پورے جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا درد ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا. یعنی کہ اذیت میں مبتلا رہتی ہوں. آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے بتایا کہ یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور ساتھ گٹھیا یعنی کہ RA فیکٹر بھی. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ نے جوائن کیا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. عقیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. فیصلہ آباد سے. جی عقیل صاحب. میں فیصلہ آباد سے حفیظ بات کر رہا ہوں. جی جی. میرے والد صاحب کو تقریباً 80-85 سال کی عمر ہے. ان کو کھانسی بہت زیادہ ہوتی. اچھا کب سے ہے ایسا؟ یہ تقریباً کو 5-6 سال سے کھانسی ہے. تو ہم نے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن آرام نہیں آتا. اچھا. تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی تجویز ارسال کیجیے. تو ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ لے کے آئے اپنا ایکس رے وغیرہ تو اس میں دیکھیں گے. ایکس رے میں دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ الرجی. چلیے میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں پھر وہ آپ کو بتائیں گے. جنگ سے
एक और हमारे साथ कॉलर हैं, वो खुद बताएंगे कहां से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारुफ कराइए भाई। जी मकसूद बात कर रहा हूँ जोल से। अच्छा मकसूद साहब फरमाइएगा। जी हकीम साहब से मुझे पूछना यह था कि अरकुन नसा की तकलीफ है वो छोड़ नहीं रही है। अरकुन नसा की, अच्छा जी ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो हकीम साहब ये बताइए कि 2-4 कॉलर्स ऐसे थे कि जिनके जवाब आपको ही देना है यकीनन। पहले तो अरकुन नसा का मामला है वो फरमा दीजिएगा आप। पहले तो मैं हैदराबाद दक्कन का जवाब दूंगा जो इंडिया से कॉल किए। उन्होंने कमर का दर्द ज्यादा बताया, तो मेरी एडवाइस ये कि आप साबित हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें। साबित हल्दी का पाउडर मंगवा लें और तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को आप लें, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये, किसी भी तेल को ले लीजिए, उसमें लौंग जलाकर और उसके बाद जब वो काला हो जाए तो वो तेल ठंडा करके वो उसमें लगाइए। जहां तक अर्थराइटिस और दर्दों के काफी सवालात आए, दर्दों के ज्यादा आए जी, तो उसको एक के हवाले से, बड़ों के हवाले से जनरली मैं बता देता हूँ। अमूमन दर्द जो है उसके कई वजूहात होते हैं। किसी ने कहा घटिया है, किसी ने कहा कि अरकुन निसा है, लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो गुर्दों के एसिड्स का प्रॉब्लम होता है। बाज के यूरिक एसिड और कई आर फैक्टर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप गोश्त को कंट्रोल करें। गोश्त अपनी ग़िज़ाओं से हटा दीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और 2 चीजें बता देता हूँ उसमें। हम उन 2 चीजों से पहले अगर आप इजाजत दें तो एक अबू जहबी से बहुत देर से कॉलर वेट कर रहे हैं, ले लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ कराइए अपना। हाँ जी, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, मिसेज हसीन। जी मिसेज हसीन साहब फरमाइएगा। ऐसा है कि मेरी कमर में काफी अरसे से दर्द है और डॉक्टर यही कहते हैं कि आपकी गैप आया हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। इंशाल्लाह इसका जवाब आपको देते हैं। और अबू जहबी से भी एक कॉल है, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारुफ कराइए भाई। जी मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ, मसूद मेरा नाम है। मसूद साहब फरमाइएगा। जी मसूद साहब। सब मेरी एज जो है वो 50 ईयर्स है। और आप टेलीविजन पे ना सुने जी, आप टेलीविजन पे ना सुने, फरमाइए आप। जी अच्छा, तो उसमें ये है कि मेरे अभी घुटनों में दर्द है कुछ दिनों से। और वैसे आम हालत में ये दर्द नहीं होता, यानी चलने फिरने में, लेकिन जब मैं नमाज में बैठता हूँ, तैयार में बैठता हूँ, घुटने फोल्ड करता हूँ तो मेरे दर्द इंशाल्लाह बताते हैं आपको, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब भी देंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत में। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब और हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब तशरीफ फरमा है। हकीम साहब आप बता रहे थे, क्योंकि अभी भी आखिर में जो 2 कॉल्स हमने अटेंड की मुल्तान से और अबू जहबी से, उनका भी मसला वही है घुटनों में दर्द का। फिर एक जो हमारे भाई थे उन्होंने बताया कि जब वो बैठते हैं उठते हैं तो उनको तकलीफ होती है। आपने कहा कि दर्दों वाले सवाल ज्यादा आए हैं, फिर 2 बातें भी आप बताना चाह रहे थे, फरमाइए। देखिए मैं उसको कंटिन्यू करता हूं, लेकिन देखिए बुनियादी तौर पे ये मौसम जैसी ठंडा शुरू होता है तो इसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, दर्दों के, घुटनों के और फलाने के। इसमें मैंने जैसे कहा कि मुख्तलिफ एसिड, यूरिक एसिड्स या इतने बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जहरीली चीज जो मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं वो गोश्त होता है, और खास तौर पे मुर्गी। अच्छा। वो मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म की होती है वो मुर्गी बिल्कुल ऐसे मरीज इस्तेमाल न कर, जिसकी फीड जो है वो बहुत खतरनाक होती है। फीड खतरनाक होती है। उस पर हम एक पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं और डॉक्टर साहब उस पर बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या खराबी। हम तो एक मुख्तसरन कह रहे हैं कि वो मुर्गी आप बंद कर दीजिए। जहां तक दवाओं का ताल्लुक है, ईजी दवाएं जो हैं वो ये है कि घर पे अदरक मौजूद होती है। अदरक की चाय सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 कप अदरक को थोड़ा सा कूटिए और कूटने के बाद उसको बॉईल करके छान के वो विदाउट शुगर जो है सुबह से शाम तक जो दर्द वाले हैं वो लीजिए। और इसी तरीके से देसी साबुन जिससे कपड़ा धोते हैं वो साबुन, और उसमें मेहंदी हर जगह मिल जाती है, उन दोनों को मिला के और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के एक लेप बन जाता है। वो लेप घुटने पे या जहां पे दर्द और वहां पर लगा दिया और वो लगा रही। तीसरी चीज ये कि जो मैंने नुस्खा बताना चाह रहा हूँ वो अजगन नागोरी
सोंठ जिसे हम वो कहते हैं, तीसरी चीज है इसमें अलसी। ये तीनों चीजें मिला लीजिए। नागौरी, सोंठ और अलसी। जी, अलसी जो है उसको फ्लैक्स सीड्स भी हम कहते हैं। बाजार में आजकल बहुत ज्यादा इसका चर्चा है। फ्लैक्स सीड्स के नाम से वो पाउडर मिल जाएगा। अदरक का मतलब जिंजर पाउडर हो गया। और दूसरी चीज आपको बड़ी इजी, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात पानी के साथ लीजिए। इंशाल्लाह आपकी तकालीफ में बहुत ज्यादा कमी। हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तारुफ कराइए जरा। हामिद मेरा नाम है जी, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। हामिद साहब फरमाइए जी। मसला ये है कि मेरा ये कोलू जो है ना, कोलू से लेके तो नीचे तक जो है ना घुटने तक दर्द आती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कोई मेडिसिन में कोई मतलब नहीं है। और जो है हकीम या फकीर जो है वो हकीम खास करके बोलते हैं कि ये अरक निसा है। इलाज तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई मतलब कोई नतीजा नहीं। दवाई इंशाल्लाह बताते हैं आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए और अपना तारुफ कराइएगा प्लीज। फरमाइए। हकीम साहब से बात करने के लिए। जी बिल्कुल, हकीम साहब से बात कराएंगे। आप अपना तारुफ कराइए। मेरी शादी को 8-10 साल हो गए जी। मेरे पोर्टुगल से आ रही थोड़ी सी। अच्छा, मुझे जरासीम कम है जी। आप ऐसे कीजिए कि कंट्रोल रूम से हकीम साहब का नंबर ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि एक और हमारे भाई ने किसी दवा के रिएक्शन के हवाले से फरमाया था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि दवा की रिएक्शन की वजह से पल्स रेट की जो बात की थी, तो वो डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है वो? देखिए, जो वो बता रहे थे वो ब्रेडिकार्डिया बता रहे थे। अच्छा। उसको तिब्बी जबान में मेडिकल लैंग्वेज ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाए। और अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ब्रेडिकार्डिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर एक पावर हाउस रखा है, उसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ऐसे नोड। वो फायर करती है, करंट निकलता है, पूरे दिल में करंट फैलता है, पूरा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपनी रफ्तार पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये ऐसे नोड किसी वजह से बीमारी का शिकार होती है तो इसको सिक्स साइनस सिंड्रोम कहते हैं और इसमें भी हार्ट रेट नीचे आ जाता है। सही है। इसके अलावा कंडक्शन कहीं और पर भी ब्लॉक हो सकती है। तो पहली बात यह है कि मैं अपने इन कॉलर को ये कहूंगा कि वक्त को जाया किए बगैर अच्छे किसी कार्डियोलॉजिस्ट से राब्ता करें। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है इनको पेस मेकर लगवाना पड़े। अच्छा। पेस मेकर इंसर्शन जो है ना, अगर ये सिम्टोमेटिक है तो इट्स हाईली इंडिकेटेड, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी वक्त और अगर ये ड्रॉप होता है तो ये इस स्थिति में चला जाता है, जो कि एक बड़ा वो होता है। हकीम साहब, आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि फौरी तौर पे कार्डिक डॉक्टर को दिखाएं और पेस मेकर लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि 35 इज टू लो। 32 और 35 बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ये अगर किसी में डिटेक्ट तो हुआ ये मार्च में, पता नहीं से पहले कब था ये। जी हाँ, तो ये अगर खुदा न खास्ता 30 पे या 20 पे आ गई तो फिर तो एक्सपायर होने के। अच्छा, ये अरकुन नसा वाली बात जो लोग निसा भी कहते हैं, अरकुन नसा, तो ये अरकुन नसा वाली जो बात है तो इसका क्या हिजामे में इलाज है? देखिए, मैं और इसकी वजह क्या होती है? अरकुन निसा दर हकीकत आप यूं समझें कि वजह उसकी ये है कि डिस्क जो है अल्लाह ताला ने मोहरे रखे हैं। गर्दन में भी मोहरे हैं, अपर थॉरेक्स में भी है, लोअर लंबर एरिया यानी कमर में भी मोहरे हैं। तो ये दो मोहरों को दरमियान में अल्लाह ताला ने एक डिस्क रखी है जो कुशन का काम करती है। कुशन का, जब हमारे मोहरे आगे पीछे हम झुक रहा होता है, रुकू में जाते हैं, सिजदे में जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, तो ये डिस्क जो है ये एक कुशन का काम करती है और दो मोहरों को मिलने से रोकती है। सही। अब हमारे माशरे में जैसे अभी हकीम साहब ने एक तरफ तवज्जो दिलाई, मुर्गी का बेपनाह इस्तेमाल है, बहुत सारी ऐसी नाकिस ग़िज़ाएं, केमिकल ग़िज़ाएं, अनवांटेड ग़िज़ाएं हम जो खा रहे हैं, उसकी वजह से ये डिस्क कमजोर हो जाती है। और जब ये कमजोर हो जाती है तो ये स्लिप कर जाती है, स्लिप फॉरवर्ड आगे की तरफ चली जाती है या साइड में चली जाती है। तो ये मोहरे जब आपस में करीब आते हैं तो जो यहाँ से नर्व बाहर आ रहा है, वो नर्व जो उस एरिया को सप्लाई कर रहा है, जब वो दबता है तो पेशेंट उस एरिया में पेन फील करता है जहां वो नर्व सप्लाई दे रहा है। तो इसके 2 इलाज हैं, रादर 3 इलाज हैं। एक इलाज ये कि सबसे पहले आप वो नाकिस ग़िज़ाओं से छुटकारा हासिल करें जिसने आपको यहां इस दरवाजे पे पहुंचा दिया है। इसके लिए आप डॉक्टर से मशवरा करें। मेरे ख्याल में इसलिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हम बाजारों में क्या खा रहे हैं। सही सही
صحیح ہے نا, یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے. ٹھیلوں پہ کیا بک رہا ہے, ہوٹلوں میں کیا بک رہا ہے, واللہ عالم بالصواب, لیکن میں اور آپ انتظام کر. دوسرا, حجامے کے اندر وہ کیسز بھی ہم نے الحمدللہ کیے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کیے, بلکہ میں کہوں گا ہزاروں کی تعداد میں کیے ہیں. جو عرق النساء والے کیسز تھے ان میں سے بہت سارے کیسز ایسے تھے جن کے اوپر سرجری ہائیلی انڈیکیٹڈ تھی, کہ سرجن یہ کہتے ہیں کہ آج داخل ہو, صبح سرجری کرانا. تو آپ نے حجامہ کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیف نہیں دیا, شفا دی. ماشاء اللہ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریلیف اینڈ شفا. شفا مینس نو مور ڈیزیز. صحیح صحیح. حجامہ, سوری آپ کی بات, حجامہ انبلیویبل ریزلٹ دے رہا ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں علاج و سنت, آپ یقین مانے مجھے بھی خاصا عرصہ ہو گیا اور میں نے ریزلٹس دیکھے ہیں کہ طب نبوی کے ساتھ اگر حجامہ کو جوڑ دیا جائے, شیاٹیکا کا علاج انہوں نے فرمایا. اسی طرح کئی ہے. اصل میں بنیادی طور پر ڈاکٹر آصف نے ایک دفعہ یہ بات بڑی اچھی کہی تھی کہ حجامہ کو آپ ایک علاج نہیں, آپ اس کو ایک برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کیجیے تو ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات یہ کہ ابھی ہمارے پاس ایک کال آئی تھی, انہوں نے کہا کہ صبح اٹھنے کے بعد ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, جلن فیل ہوتی ہے وغیرہ, پھر بچی کا بھی اپنا پرابلم بتایا تھا, اس حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں وہ جو کیفیت بیان کر رہی تھی وہ بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن بتا رہی تھی, کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ پسلز وغیرہ بھی رپورٹ ہوئے اور کچھ اس قسم کی چیزیں. خواتین میں خاص طور پر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے یو ٹی آئی, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, اور ایک ہوتا ہے پیلوک انفلمیٹری ڈس آرڈر, پی آئی ڈی. یہ دونوں کبھی کبھی اوور لیپ ہوتا ہے, کبھی پی آئی ڈی جو یو ٹی آئی کو انوائٹ کرتی ہے, کبھی یو ٹی آئی پی آئی ڈی کو کرتا ہے. تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ خواتین کو اپنی خاص صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دے شوڈ ٹیک پلینٹی آف واٹر. آج کل جو ہے کھیرا میسر ہے, اس کے علاوہ گریپ فروٹ ہے, جو وائٹامن سی والے جو فروٹس ہیں اگر ان کا انٹیک زیادہ ہوگا تو امید ہے کہ ہمارا جو پہلا موضوع چل رہا تھا اس کو بھی میں کنیکٹ کروں گا, امیون سسٹم, وائٹامن سی, ان تمام چیزوں سے وائٹامن سی آتا ہے جو امیون سسٹم کو اوپر لاتا ہے. اور حجامہ جو ہے اس سے بھی امیون سسٹم اوپر آتا ہے. اور حجامے میں جو آپ نے بات جو کہی, میں ناظرین کو بتاؤں کہ ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز کا ہو یا ہارٹ اٹیک کا ہو یا انفرٹیلٹی کا ہو یا ڈپریشن کا ہو یا اینزائٹی کا ہو, ہم سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ ان کے امیون سسٹم کو اوپر لے کے آتے ہیں, جس سے وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بہتری آ گئی ہے, جس سے بہت ساری چیزیں محسوس نہیں ہوتی, یقیناً ختم ہوتی ہیں. حکیم صاحب آپ بتائیے مجھے, یہ جو ہم عرق النساء کی بات کر رہے تھے, آپ دوا کیا تجویز فرماتے ہیں ایسے لوگ؟ دیکھیے اس میں وہی ہے کہ ہم ان کے اندر قوت مدافعت یا ریزسٹ پاور بڑھانے کے لیے, امیون سسٹم بڑھانے کی دوائیں دیتے ہیں جس سے ان کے اندر خاصا فرق پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے فوری طور پہ جیسے معجون سورنجان ہم اس میں دیتے ہیں, سورنجان بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے بہی کا مربع ہم اس میں دیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی سے ریلیٹڈ ہے, بہت سفرجل جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر معجون فلاسفا بڑا عمدہ, جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ معجون فلاسفا اگر لیں گے اور اپنے جسم میں زیادہ سے زیادہ واٹر انٹیک بڑھائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حکیم صاحب, حکیم عبدالباسط صاحب, ڈاکٹر آصف احمد صاحب. اور ناظرین کرام, اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے اور حکیم صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پر, تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں, حکیم صاحب حکیم عبدالباسط کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں حجامے کی نسبت سے, تو کراچی میں کورنگی نمبر 5 پر میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, جس کو مٹی کہا جاتا ہے. یہ اولڈ سیوک سینٹر بھی کہلاتا ہے, مٹی. یہاں آپ تشریف لائیں گے پیٹ سے لے کر جمعرات تک. ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ موسٹلی 1 اور 1:30 بجے کے درمیان آتے ہیں, پرچی کٹواتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب سے ان کا جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے یا پھر ڈاکٹر صاحب سے ان کا ملنا ہوتا ہے, اور پھر ڈاکٹر صاحب ان کو تجویز کرتے ہیں. آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو حکیم صاحب کا تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حکیم صاحب سے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے کنٹرول روم سے ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں, اور فیس بک پر حکیم عبدالباسط کے نام سے آپ موجود ہیں. دونوں حضرات کی ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آج گنجے سخا